آج بھی اٹھا کے دیکھو، فلاں اس کو گالیاں دے رہا، انہیں اس کو گالیاں دے رہا، تیرا فرقہ یہ، میرا فرقہ وہ، بس اسی میں مبتلا ہے اور اسی میں مریں گے. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی ابتلا میں، مصیبت میں بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کرتا ہے، آزمائش میں اللہ کے کھرا نہیں اترتا ہے، اپنے اندرون میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے، اپنے اندرون میں انقلاب نہیں پیدا کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ سخت ترین عذاب میں اللہ کے مبتلا ہے، اور وہ بے حس ہو چکا ہے کہ اسے عذاب کا بھی احساس ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے دیے جانے والے عذاب کا احساس ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی سزا کا احساس اس کو ختم ہو گیا. عزیزو جان لو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار متنبہ کر رہے ہیں، کیونکہ وقت جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کا بتایا تھا وہ بالکل عین سر پر آ چکا ہے. جتنی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، ہر علامت جوں کی توں پوری ہو گئی، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ دو بڑی علامتیں جو ہونی چاہیے ابھی وہ واقع نہیں ہوئی، لیکن عمومی حالات ایسے ہیں کہ وہ علامتیں بھی کب ظاہر ہو جائیں پتہ نہیں چلنے والا ہے، کب مہدی کا ظہور ہو جائے، کب جو ہے دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے، کب جو ہے ہم ان معاملات سے سب کو آمنے سامنا کرنا پڑے. اس سے پہلے اپنے اندرون میں انقلاب پیدا کرو، اپنے اندرون میں تبدیلی لاؤ، اپنے باطن کو اپنے صاف ستھرا کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. انفرادی طور پر بھی کرنا چاہیے کہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں، اور معاشرے میں بھی تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے عزیزو ذہن میں یہ بات رکھو، دل دماغ میں بٹھا لو کہ جو خیر کا کام ہم سے ہو سکتا ہے اس وقت میں کرنے کا، چاہے معاشرے کے اعتبار سے ہو، چاہے ذاتی طور پر اپنے اندر تبدیلی کے اعتبار سے ہو، ہمیں کرنا چاہیے. ورنہ ہوگا کیا؟ میں نے یہ آیت گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ذرا سا عذاب کا مزہ چکائیں گے ہم، اللہ فرما رہے ہیں، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، ان میں سے بعضوں کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ ان کو ذرا سا عذاب کا مزہ چکائیں گے. ورنہ تو راضی ہونے والے بندے اللہ سے وہ ہیں جن کے بچے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، خون رس رہا ہے، ان کی ہڈیاں چور ہو گئیں، ان کی آنکھیں باہر آ گئیں، بھیجا باہر گرا ہوا ہے، بچوں کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ٹوٹے پھوٹے بچوں کو گودوں میں اٹھا کے اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ بس آپ راضی ہو جائیں، اللہ جی بس آپ راضی ہو جائیں. ان لوگوں نے تو سبق لے لیا، ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی. دیکھنا اس واسطے تھا، اور آپ کا دیکھنا اس واسطے تھا، آپ کا کمنٹ کوئی کام آنے والا تھا نہیں. اگر وہ دیکھنے کے بعد آپ اپنے اندرون میں تبدیلی لاتے، آپ اپنے باطن میں تبدیلی لاتے، آپ اپنے قلب کے اندر فکر پیدا کرتے، اگر آپ مجموعی طور پر نہیں تو کم از کم اپنے ذاتی طور پر اپنے اندر انقلاب پیدا کرتے، تو اللہ کی قسم اتنی تبدیلی پیدا ہو جاتی کہ حد و انتہا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک ویڈیو آیا، منٹوں میں 3 ملین 4 ملین 5 ملین تک پہنچ جا رہا، منٹوں میں، گھنٹوں میں کئی ملین لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اتنے ملین لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے تبدیلی کتنوں کے اندر آ گئی ہے؟ آزمائش ہے نا اللہ کی طرف سے، آزمائش ان کے واسطے ہے. اگر ہم نے حالات اپنے نہیں بدلے تو یہ سزا ہے ہمارے لیے، اور یہی سزا جو ان کے اوپر دیکھ کر ہم خاموش بیٹھ رہے ہیں، اپنے اندرون میں تبدیلی لانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ غلط فہمی اپنی دور کر لیجئے، غفلت کا پردہ ہٹا دیجئے، اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ دن دور نہیں جب یہی معاملات ہمارے ساتھ کیے جائیں گے. ایک دیوانے کی پکار آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آپ علم دین کی دور اندیشی سے واقف نہیں ہیں. ہم وہ دیکھ کر بول رہے ہیں جو قرآن اور سنت کے نشان سے بتایا جاتا ہے. قرآن و سنت کی علامتوں کے اوپر اگر بات دیکھی جائے تو وہ دن دور نہیں ہے ہندوستان کا جس وقت میں امت مسلمہ پر ایسا بدترین وقت آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اتنا بدترین وقت آنے کا وقت قریب آ گیا ہے کہ جس کا تصور کر کے آپ کانپیں گے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب یہود و نصارہ اسلام دشمن طاقتیں مل جاتی ہیں اور وہ جب اپنی خباثت نکالنے پر آتی ہیں تو پھر ترکی میں 683 سالہ حکومت مسلمانوں کی، یہ حکومتیں 5 سال کی 10 سال کی ہیں، مسلمانوں کی حکومت 683 سالہ حکومت کو صرف ایک آدمی نے جا کر ایسا 25 سال کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیا کہ پورے کا پورا ترکی مرتد ہو گیا تھا. مسلمانوں کے بچوں نے مسجدوں کو تالے مارے ہیں، پورے تقریباً ترکی ارتداد کی طرف چلے گیا تھا. آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیے ترکوں کی.
683 سالہ حکومت، ایک آدمی جا کر دفنا کے آ گیا۔ مسلمان بچوں کے اندر ایسا زہر اس نے بھر دیا، اسلام کو لے کر، ایمان کو لے کر، اللہ اور اس کے رسول کو لے کر کے ایسا زہر اس نے گھولا کہ یہ فضا عام ہو گئی۔ پھر یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچوں نے خود مرتد ہو کر مسجدوں کو تالے مارے ہیں، خانقاہوں کو تالے مارے ہیں، اور مکاتب کو، مدارس کو بند کرنے والے مسلمانوں کی اولادیں اور ان کی نسلیں تھیں۔ تاریخ اٹھائیے، آپ ہسٹری پڑھیے کبھی تو، خدا را جاگو مسلمانوں، اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آ جائے۔ 25-30 سال محنت کر کے 683 سالہ حکومت کو جب یہ لوگ برباد کر سکتے ہیں، تو ہمارے ہندوستان میں اسلام دشمن طاقتوں کا جو ایج ہے اب وہ 70 سال اب ان کی ایج ہو رہی ہے۔ زعفرانی تنظیموں کی میں بات کر رہا ہوں، کھل کر بول رہا ہوں، مجھے کسی کے باپ کا کوئی ڈر نہیں ہے، الحمدللہ۔ زعفرانی جتنی تعصب پسند جماعتیں ہندوستان میں 1-2 سال سے نہیں، 70 سال سے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اور اب ہم ایسے دہانے اور نشانے پر ہیں کہ اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں گے تو آپ کی روح کانپے گی۔ اب ایک ہی چیز آپ کو اور مجھے محفوظ اور مامون رکھ سکتی ہے، وہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو جانا، بندوں کے ساتھ صحیح ہو جانا، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ استوار ہو جانا، ہم اللہ کے دیے گئے آزمائشوں کو آزمائشوں کی جگہ رکھنا، ورنہ یہی آزمائش ہم پر عذاب بننے میں دیر نہیں لگے گی، یہی آزمائش ہم پر ابتلا اور ہم پر مصیبت بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ عزیزو جاگو، اس سے پہلے کہ پھر آپ کی مثال دیکھ کر کسی اور ملک کو جگایا جائے۔ آپ کی مثال، جیسے ہم فلسطین کی مثال دے کر، غزہ کی مثال دے کر، حماس کی مثال دے کر آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو مثال دے کر بتا رہے ہیں، اگر ہم یوں ہی اسی حالت پر قائم رہے تو پھر آپ جان لیجئے کہ پھر ہماری مثالیں دیکھ کر دوسرے ملک والے سمجھائیں گے کہ فلاں ہندوستانیوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ آپ لوگ شاید اس میں سنجیدہ نہ ہوں، لیکن آپ ذرا گوگل ہسٹری چیک کریے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس آزمائش میں مبتلا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ہمارے حکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بنائیں گے۔ اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو، صبحوں کو اللہ قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔